بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. غزوہ خندق سن 5 میں شوال کے مہینے میں پیش آیا. غزوہ خندق سن 5 میں شوال کے مہینے میں پیش آیا. مسلمانوں کی لشکر کی تعداد 3000 تھی اور کفار کے لشکر کی تعداد 10,000. اسلام دشمن جزیرۃ العرب کی تمام طاقتیں جمع ہو چکی تھی. اسی مناسبت سے اسے قرآن کریم میں غزوۃ الاحزاب سے یاد کیا. مغازی تاریخ اور سیر میں اسے غزوۃ الخندق کہا جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی کی رائے پر خندق کھولے جانے کی وجہ سے اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں شورا کی اہمیت ہے, اسلام میں ووٹنگ کی اہمیت ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ لیا تو صحابہ نے متعدد مشورے دیے. بعض صحابہ نے کہا ان کو مدینہ میں داخل ہو جانے دو, یہ لوگ مدینہ کے گلی کوچوں سے واقف نہیں ہے, لہذا ہم ان سے نمٹ گئے. صحابہ کی بڑی تعداد کے رائے دی کہ ان کو مدینہ میں داخل ہونے دیا جائے. کوئی صحابہ کا کہنا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر بدر کی طرح ان سے مقابلہ کیا جائے. صرف حضرت سلمان فارسی ایک تھے جنہوں نے خندق کی رائے دی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو یہ کہا گیا وشاورہم فی الامر کہ وہ اپنے اجتماعی مسائل میں آپس میں مشورہ کریں. البتہ مشورہ کرنے کے بعد وہ ووٹنگ نہ کریں. زیادہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں یہ نہ دیکھیں, وہ یہ دیکھیں کہ موقع اور محل کے اعتبار سے کس کی رائے قابل عمل ہے اور نفع بخش اور فائدہ پہنچانے والی. چاہے وہ ایک آدمی ایسی رائے کیوں نہ دے تو اس رائے کو قبول کر لیا جائے. لہذا ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں چاہے دینی ادارے ہوں, چاہے ہمارے اجتماعی مسائل کے لیے حل ہونے والی تنظیموں کے مسائل ہوں, ان مسائل میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو ووٹنگ کی جاتی ہے. ووٹنگ کا یہ طریقہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے. یہ جمہوریت کے اثرات, لہذا اس بنا پر ووٹنگ کے بجائے اجتماعیت کے اعتبار سے کیا چیز امت کے لیے نفع بخش ہے اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے تمام مالہ و ما علیہ کو دیکھنے کے بعد چاہے وہ ایک بھی آدمی وہ رائے کیوں نہ رکھتا. اسی لیے جمہوریت اور ووٹ اور الیکشن یہ ساری چیزیں اسلامی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ ساری چیزیں مسلمان مجبوری کے درجے میں سے انجام دیتا ہے, ورنہ اسلام کا مزاج بالکل الگ ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ سیاست
خلافت، کوئی جمہوریت قومیت نہیں. جمہوریت المسلمہ، جمہوریت الاسلامیہ یہ غلط ہے. کوئی اسلامی جمہوریہ نہیں ہوتی. اسلام اور جمہوریت کو کوئی لینا دینا نہیں. لہذا بعض مرتبہ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں صرف ایک ہی اسلامی جمہوریہ ہے اور وہ ایران ہے اور وہ پاکستان ہے اور وہ فلاں ہے، وہ دین کا ہے. جمہوریت اور اسلام کو کوئی لینا دینا نہیں. عالم اسلام میں آخری تقریباً 100-150 سال میں دو قسم کی فکریں سیاست کے باب میں مسلمانوں میں زیادہ غالب ہوئی، اور ماڈرن قسم کے مسلمان یا ان سے متاثر وہ مسلمان جو اسلام کی عامی معلومات نہیں رکھتے وہ بھی ان سے متاثر ہوئے. ایک تو وہ لوگ جو جمہوریت سے متاثر ہو کر جمہوریت کے گیت گاتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اشتراکیت سے متاثر ہوئے، سوشلزم سے متاثر تھے، کمیونزم سے متاثر تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم اسلام کے ساتھ دو جماعتیں ایسی ہیں جو آخری دور میں عالم اسلام میں داخل ہوئی اور مسلمانوں پر انہوں نے حکومت کی. اس لیے مسلمان مغلوبیت کی وجہ سے ان کے افکار، نظریات، خیالات اور عقائد سے متاثر ہوئے. ایک ہے اشتراکی نظام اور دوسرا ہے جمہوری نظام. برطانیہ یہ بادشاہت کے طور پر داخل ہوئے، اس لیے کہ الامپراطوریہ عربی میں کہتے ہیں بادشاہی نظام، الامپراطوریہ. تو برٹش اور یورپی استعمار جو عالم اسلام میں داخل ہوا، جس کو کالونیزم کہا جاتا ہے، جس نے اپنی کالونیاں قائم کی، یعنی یورپ میں بیٹھ کر ہندوستان کو اپنا کالونی بنا دیا. تو اس طریقے سے جہاں جہاں یہ گئے اشتراک، انہوں نے جب یہ جانے لگے تو جاتے ہوئے جمہوریت کا شوشہ چھوڑ دیں گے. یہ اشارہ تھا، ارے بھائی جب جمہوری نظام ہی اچھا تھا تو تم جب یہاں آتے تو تم نے کیوں جمہوریت بنا؟ تم کیوں بادشاہ کرتے ہیں؟ تو جاتے جاتے گندگی پیچھے چھوڑ کر گئے تو انہوں نے جمہوریت کو چھوڑا. اشتراکی نظام جہاں پر تھا، رشیا اور اس کے اطراف میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، داغستان، یہ سب چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستیں بعد میں وجود میں آئی. وہاں پر اشتراکیت کے اثر جس کو اجتماعیہ کے نامی زبان کے اندر میں کہ اشتراکیت یہ اس کا ایک اقتصادی مطلب اور اجتماعیت اور کمیونزم یہ اس کا سیاسی مطلب. تو کمیونزم اور اشتراکیت یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں. جہاں پر کمیونزم ہوتا ہے وہاں پر اقتصاد کے باب میں اشتراکیت ہوتی ہے، اور جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر اقتصاد کے باب میں سرمایہ داری ہوتی ہے. تو یہ دونوں اس طریقے سے چلتے ہیں، اور ان سب کا مشترکہ جو فکر ہے وہ ہے الحاق اور بے دینی. کہ الحاق اور بے دینی سے یہ سارے کے ساتھ بھی کرتے ہیں، چاہے جمہوریت ہو، چاہے اشتراکیت ہو، چاہے سرمایہ داریت ہو، چاہے اجتماعیت ہو. یہ سب کے سب دراصل کس قوم سے نکلے ہیں؟ بے دینی، الحاق اور دہریت کی قوم سے نکلے ہوئے. اسلام اور مسلمانوں سے جب انہوں نے علوم میں جدیدہ کو حاصل کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کیا، تو اسلام تو چونکہ ایک کامل و مکمل دین تھا، لہذا وہ اسلام کے سامنے ٹک نہیں سکے. یعنی دوسرے تمام علوم آئے، اسلام نے اس کا حل پیش کیا. مسلمانوں کو ان علوم کے سامنے اپنے آپ کو نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ مسلمانوں نے ان علوم کو مسلمان بنا دیا. مسلمانوں نے علوم کو کیا بنا دیا؟ مسلمان بنا دیا. اور
ان کے پاس چونکہ کامل و مکمل دین نہیں تھا، تو جب ان کے پاس فلسفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تو ان کا دین تحریف شدہ ہونے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکا، اس کے مسائل کے حل کے یہاں پر نہیں مل سکے، تو نہ وہ اسے یہودی بنا سکے، نہ وہ اسے عیسائی بنا سکے، نہ اسے وہ کسی اور مذہب پر ڈال سکے، تو پھر انہوں نے کمپرومائز کی، یعنی انہوں نے کمپرومائز اور کمپرومائز کر کر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مفکرین، جس کو در حقیقت میں مفسرین کہنا چاہتے ہیں، ان مفسرین کے ایک ٹولے نے یہ مفسدین کے جماعت نے کیا کیا کہ جب نہیں مقابلہ کر سکے تو انہوں نے زندگی کے ہر بات کو دین سے جدا کر دیا، دین سے جدا کر دیا کہ بھائی سیاست میں دین کی ضرورت ہے، اقتصاد میں دین کی ضرورت نہیں، معاشرت میں دین کی ضرورت نہیں، تعلیم اور علم میں دین کی ضرورت نہیں، تو کہاں دین کی ضرورت ہے؟ بولے مسجد میں اور مندر میں، جتنے دیر آپ یہاں ہو وہاں تک کہ آپ کی عبادت کرنے کے بعد، یہاں سے نکلنے کے بعد یہی چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ فکر پوری دنیا میں آج لے چکے، تو یہ جہاں بھی گئے وہاں سے اس گندگی کو چھوڑتے گئے، تو اس لیے یہ سارے اثرات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تمام مسائل میں حل ہے، اس لیے ہم علماء اور طلباء کو بڑی مضبوطی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ فلسفہ مغرب اور اس کی خرابیوں کو جاننے کی ضرورت ہے، الحاد اور بے دینی، اس کے اسباب، اس کے نتائج، اس کے حقائق اور اس کے اثرات مسلمانوں پر کیا ہو رہے ہیں، انہیں اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ مغرب کے بعد آپ کا سبق نہیں ہوتا ہے، تو ہفتے میں 1-2 دن آ کر، کبھی 2-4 ہفتے میں الحاد کے اوپر آپ کو پوری تفصیلات بیان کر دی جائے کہ الحاد کیا چیز ہے، کیونکہ اگر ہم علماء سے واقف نہیں ہوں گے تو جب ہماری زندگی میں آپ چلے جائیں گے تو آپ بھی ان چیزوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے مسلح ہونا ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان کے انگریزی اصطلاحات کے ساتھ کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت اور اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ چونکہ حضرت سلمان فارسی کی بات آئی، اس لیے میں نے آپ کو لگے ہاتھ میں بتا دیا کہ اس طریقے سے یہ متاثر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ایک کامل مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر موقع پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور ہمیں اسی انداز میں اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی دوسرے سے کچھ لینے کی اور اخذ کرنے کی چندہ ضرورت ہے، ہم کو چندے کی چندہ ضرورت نہیں، کسی فکر کو، کسی فلسفے کو، کسی نظریے کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہم صرف ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام، ہم چھاتی کھول کر اور سینہ تان کر کھڑے رہ سکتے ہیں، اور دنیا کی ہر فکر، دنیا کے ہر نظریے، دنیا کے ہر فساد کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ہم خود اپنے علم میں مضبوط ہو، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، اور دشمن کے تمام حقائق سے بنا ہو۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو ہم خود علوم اسلامیہ میں مضبوط ہونے چاہیے، دوسرے نمبر پر ہمارا تعلق اور رشتہ رب ذوالجلال کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور نمازوں کا اہتمام، یہ ہمارا رشتہ اسی سے مضبوط ہوگا۔ ہمارے اندر اسلام یہ فارمیلٹی کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام ہمارا محبوب ترین دین ہونا چاہیے۔ جیسے انسان کو کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے، ایسے اسلام کی ہر چیز سے ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ جب یہ چیز آئے گی اور پھر اس کے بعد ہم سامنے کے حقائق کو جانیں گے، تب پھر ہم کیا کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم کہیں پر بھی کسی بھی چیز سے کیا ہو سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ بہرحال تو غزوہ خندق کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ اس میں مسلمان 3000 تھے، وہ 10,000 تھے، وہ پورے کے پورے، یعنی جیسے افغانستان کے لیے پورا تحالف آیا تھا، ایسے ہی یہ پورا تحالف مدینہ کے پاس پہنچا، جیسے وہاں سے بھاگا یہاں سے بھی ویسے ہی بھاگا۔ یہ ساری مشابہت ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں انہی دنوں کو ہم کھیلتے رہتے ہیں، کبھی احزاب اور خندق کی صورت میں، اور کبھی افغانستان اور تحالف یورپ کی صورت میں، کبھی تحالف قریش میں، تو کبھی تحالف
اسلام کی لیے قربانی دینے کی بجائے اپنی حقیقی دنیا کو اور اپنی فانی دنیا کے پیچھے لگ جائے تو وہ ناکام. غزوہ خندق کا نتیجہ جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ ہوا چلی اور یہ سب کے سب بھاگنے پر کیا ہو گئے تھے؟ مجبور ہو گئے. غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو معجزات خندق کے موقع پر ایک بڑی چٹان کو توڑتے ہوئے اس زمانے کی تمام کے تمام سپر پاور طاقتوں کے اسلام کے سامنے سر و سجود ہونے اور اسلام کے سامنے شکست کی بشارت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان نکلی جس کو کوئی توڑ نہیں سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے خدا کے ذریعے سے اسے توڑا. تو جب پہلی مرتبہ آپ نے اسے مارا اللہ اکبر کہتے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک شام اور اس کے علاقے جہاں پر نصارہ کی حکومت تھی تیسر کی کہا کہ وہ سارے کے سارے چابیاں میرے حوالے کی ہیں. یعنی اس کی بشارت حضور نے سنائی جو حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا. پھر جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر خدا ماری تو آپ نے فرمایا کہ دوسری بڑی طاقت فارس کے اس کے محل کی چابیاں گویا کہ میرے حوالے کر دی گئی. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یعنی ان کے فتح ہونے سے 10 سال پہلے بشارت کی. اس کے 10 سال کے بعد وہ سارے علاقے کیا ہوئے فتح ہوئے. حضور نے پہلے ہی کہہ دیا کہ قیصر اور کسرا یہ دونوں کے دونوں مغلوب ہو جائیں گے اور ہم فتح پائیں گے. اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا اور چند لوگوں کے کھانے کو پورے لشکر کا کھا لینا یہ 2 معجزے. اور تیسرا اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے اس پورے لشکر کا وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا. اس طرح سے خندق کے موقع پر یہ 3 معجزات ظاہر ہوئے. اور خندق کے سلسلے میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ اگر مدینہ پر خارج مدینہ سے کوئی طاقت حملہ آور ہوتی ہے تو بنو قریظہ مسلمانوں کا ساتھ دے. مگر قبیلے بنو قریظہ نے
معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا. اور خفیہ طور پر قریش کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ واپس سے حملہ کریں گے اور بنو قریظہ اندر سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے گا. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کوئی علم نہیں. انہوں نے بنو قریظہ، غطفان اور قریش کے درمیان اختلافات پیدا کر دی. یہاں تک کہ قریش کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ بغیر جنگ کے واپس جانے ہی میں عافیت. اس طرح سے وہ مدینہ سے بھاگ کھڑے ہوئے. اس کے فوراً بعد جیسا کہ اس روایت میں مذکور ہے، حضرت جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ آپ بنو قریظہ کا رخ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرات صحابہ کو حکم دیتے ہیں. حضرت بلال بن رباح سے کہا جاتا ہے آپ آواز لگائیں من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، کہ جو بھی اس آواز کو سن رہا ہو اور مطیع اور فرمانبردار ہو اسے چاہیے کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا علم دے دیا اور اس طرح سے مسلمانوں کا یہ لشکر بنو قریظہ کی طرف چل دیا. جب بنو قریظہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے علاقے کی طرف آ رہا ہے تو وہ اپنے قلعوں میں اور اپنے مکانوں میں دروازے بند کر کر بیٹھ گئے. مسلمانوں نے ہر طرف سے انہیں گھیر لیا.
20 دن تک یہ اپنے گھروں اور اپنے دلوں میں محبوس رہے. 20 دن کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب یا تو جنگ ہوگی یا ہم ہتھیار ڈال دیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے ایک بار پھر مسلمانوں سے معاہدے کی کوشش کی. مگر مسلمانوں نے ان کے کسی بھی معاہدے کو قبول نہیں کیا. سخت ٹھنڈی کا موسم تھا. مسلمان بھی اس سے بہت پریشان تھے. البتہ تمام تر مشقتوں کے باوجود ان کا محاصرہ کر کر ٹھہرے ہوئے. آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان پر حملہ بول دیا جائے. جب حملے کی تیاری ہونے لگی تو یہودیوں نے بغیر کسی شرط کے اپنے آپ کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا کہ آپ جو بولیں گے بالکل سرنڈر ہو گئے. ان کے مردوں کو قید کر دیا گیا اور عورتوں کو ان سے الگ کر کر دوسری جگہ پر قید کر دیا گیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانہ جاہلیت میں ان کے تحالف میں شامل تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ یہود کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے مجھے منظور. حضرت سعد بن معاذ انصار کے سرداروں میں سے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایوب پر الرجال، ان کے سارے مردوں کو مار دیا جائے اور ان کی عورتوں کو باغیاں بنا دیا جائے اور ان کے اموال کو تقسیم کر دیا جائے. سعد بن معاذ کا جب نام آیا کہ حضور خوش ہو گئے کہ یہ تو زمانے جاہلیت کے ہمارے دوست ہیں، لہذا ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. مگر سعد بن معاذ نے تو بالکل عجیب فیصلہ سنایا اور کہا نہیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو باغیاں بنا دی جائے اور ان کے اموال کو تقسیم کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حکمت فیہم بحکم الملک من فوق سبع سماوات. کہا کہ سعد بن معاذ ساتوں آسمان پر بیٹھ کر رب ذوالجلال جو چاہتا تھا آپ نے بالکل اسی کے منشے کے مطابق فیصلہ کیا. کہ اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کے بارے میں ایسے ہی فیصلہ ہونا چاہیے. یہ یہود پہلے سے ایسے ہی گئے، کبھی کسی کے ساتھ معاہدے کو پورا نہیں کیا. ان کو مدینہ میں اطراف میں اسی لیے جمع کر دیا تھا کہ قیامت تک کہ امت محمدیہ دیکھ لے کہ یہ وہ قوم ہے جن کے آقا و اجداد کیسے گزرے. تو فرماتے ہیں مدینہ کی بازار میں گڑے کھودے گئے اور ان کے مردوں کو لا کر قتل کر دیا. بالکل دوسری قسم کے تھے، یعنی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہیں گڑوں کے اندر میں انہیں قتل کر کر ڈال دیا جاتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور خیانت کبریٰ کا معاملہ کیا. جب یہ مارا جانے لگا اور یہ بنو قریظہ اپنے سردار کعب بن اسد سے کہنے لگے ما ترى يصنع فينا ما يقتلنا افواجا اور لهم افي كل موطن لا تقتلون ام ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع والله بالقهر. کہا کہ تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم بڑے بڑے لشکر کے ساتھ نکل کر ان کے ساتھ قتال کریں گے اور کوئی بھی ان میں سے سامنے والوں میں سے بچ نہیں پائے گا، اور اب عورتوں کی طرف بلوایا جا رہا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے
اپنے قلعوں میں 1500 سے زیادہ تلواریں تیار کر رکھی تھی جو بعد میں ان کے قلعوں سے نکالی گئی، اور 2000 سے زیادہ تیر کمان پائے گئے۔ 1500 تلواریں، 2000 تیر کمان اور 300 زرعیں پائی گئی جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، زرع کہتے ہیں اس کو، زرع، اور 500 سے زیادہ دوسرے فوجی اور لڑائی کے ہتھیار پائے گئے۔ وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے، ایسے ہی جیسا کہ طالبان کے ہاتھ میں بڑے بڑے ہیلی کاپٹر اور بڑی بڑی گاڑیاں ان کے ہاتھ رکھی، بالکل تشابہ کرنا تھا۔ اس طریقے سے شر اور دھوکہ دہی اور خیانت کے کرنے کی وجہ سے قبیلے بنو قریظہ کا یہ انجام ہے۔ تو اس طرح سے قبیلے بنو قریظہ 5 ہجری میں ان کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے قبل دوسرے بہت سارے مسلمان دشمنوں کو ہوا تھا۔ یہاں پر آج تک ہمارے کچھ معذرت خواہانہ طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا ان کے مردوں کو مار دیا، ان کو عورتوں کو بندی بنا دیا، ان کے مال کو تقسیم کر دیا، ساری جو ظلم اس نے کہا یہ جنگ ہے، اور جنگ میں ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ کیوں کہ اگر جنگوں میں نرمی سے کام لیا جائے تو وہ نرمی بعد میں چل کر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ لڑیں، اور بعد میں کس کے ساتھ ہوئے؟ دشمن کے ساتھ ہوئے، اور پوری تیاری کے ساتھ۔ ہتھیار کی تفصیلات جان کر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ مسلمان کو جڑ و بوڑھ سے ختم کر دیں گے۔ یہ تو اللہ نے بچایا ہے، اگر اللہ نہ بچاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اگر موقع لگتا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ ظلم ہوا۔ تو چونکہ انہوں نے ایسا پلان بنایا تھا، اور اس پلان کے مطابق ان کا پورا یہی مل کر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو اب وہ خاتمے کے در پہ تھے، تو بجائے مسلمانوں کے خاتمے کے ان کا خاتمہ ہو گیا، تو جنگ تو اسی کا نام، یا تو یہ جن تک یہ بچ جائیں گے یا یہ ہاتھ میں نہیں ختم ہو جائے گا۔ اب وہ ہار گئے تو وہ لڑنا چاہیے تھا، بہت شوق تھا، ہتھیار تھے، ساری چیزیں، کیوں نہیں لڑے، کیوں سرنڈر ہو گئے، بزدلی کیوں بتائی انہوں نے؟ اب ظاہر سی بات پکڑے گئے تو کوئی کہے کہ شرافت سے کام لینا چاہیے تھا، بیچاروں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، بیچاروں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ بیچارے نہیں تھے، یہ بڑے خطرناک قسم کے تھے۔ تو ان کو چھوڑنا یہ بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت صاحب کی ماں نے باوجود کہ اس زمانے جاہلیت پہ 10 سال تک ان کے ساتھ معاملہ ہوا، آپ نے یہ فیصلہ سنایا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساتھ کی معاملہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے صحابہ سے واقف تھے نا۔ یہ حضرت سعد کی معاذ کا امتحان، سعد کی معاذ کا کیا تھا؟ امتحان تھا کہ سعد کی معاذ اپنی دوستی کا لحاظ رکھتے ہیں یا اسلام کی سربلندی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو سعد کی معاذ نے ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام کے مقابلے میں اچھے سے اچھا بھی آ جائے تو اسلام کی سربلندی کو دیکھا جائے گا، اس کی دوستی اور اس کے تعارف اور اس کے ساتھ پرانے تعلقات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کیسا اس لیے کہہ گیا کہ ان کے کیے کا جنہوں نے جو کچھ برائیاں کی تھی اسی برائی کا نتیجہ، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایک بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر اس طرح کی حرکتیں کرتے چلے آئے۔ اچھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس مال و دولت تھی، ان کے پاس لڑنے والے تھے، ساری چیزیں تھیں،
بات کہ تینوں قبیلے لڑے نہیں، سارے کے سارے اسباب جنگ کے لیے جو انسان کے پاس ہونے چاہیے تھے کے پاس کیا تھے موجود تھے سب، مگر نہ تیمورہ لڑا، نہ قریظہ لڑا اور نہ نذیر لڑے، نہیں لڑے۔ اب ان کی بزدلی ان کے سر پڑ گئی تو ظاہر سی بات وہی ذمہ دار ہے، وہی کیا ہے اس کے ذمہ دار۔ اور اسلام معاف کرتا لیکن معاف کہاں کیا جاتا ہے جہاں پر معاف کرنے کی گنجائش ہو، جہاں پر معاف کرنے کی گنجائش نہ ہو وہاں پر معاف کرنا یہ اپنوں پر ظلم ہے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر معاف کرنے کی گنجائش نہ ہو اس کے باوجود معاف کر دینا یہ کیا ہے اپنوں پر ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بعد میں دوسروں کے ساتھ مل کر یا اپنے طور پر تیاری کر کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو تو شر سے بچانا ہے، اپنے آپ کو تو ہر قسم کے شر سے بچانا کیا ہے۔ اسی لیے بدر کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا۔ یہود کے جو لوگ پکڑے گئے تھے کہا ان کو کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا جو جس کا رشتے دار ہے اس کے حوالے کر دو اور گردن اڑاؤ۔ کیا کہا کہ جو جس کا رشتے دار ہے اس کو بلاؤ، کہا یہ تیرا بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کیا ہے، جس کا جو قریبی رشتہ اس کو بلاؤ اور مار سی کرو، اب میرے رشتہ میرے حوالے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر کی رائے ایسی تھی ایک چانس دیتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ سورہ انفال کی آیت میں باقاعدہ اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ میں ایک اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا اگر عمر کی رائے نہ ہوتی تو ہم اللہ کے عذاب نہیں ہوتا۔ عمر کی اس رائے کی وجہ سے واضح کیا ہو گیا، چل گیا کہ چلو تم میں کوئی تو ہے جو کم سے کم اس طرح سے سوچتا تو ہے۔ تو اسی لیے دشمن کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا کہ دشمن اس کا مستحق ہوتا ہے۔ دشمن کے ساتھ نرمی کرنا یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دھکیلنا ہے۔ یہ دنیا کا اسباب ہے، یہاں پر اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ اب کوئی کہنے والا بھی ایسا بھی کرے کہ اللہ تو اپنے ساتھ تھا، بعد میں بھی اگر کچھ کرتے تو اللہ رب العزت کیا کر دیتا تھا، اپنی مدد کر دیتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا کے اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسباب کے طور پر اسلام نے ایک بنیادی اصول جنگ کا بیان کیا ہے، اور وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ المقاتل یقتل۔ یہ دنیا کی تمام طاقتوں کے لیے اصول ہوتا ہے۔ المقاتل یقتل، جو قتال کی نیت رکھے گا اور قتال کی تیاری کرے گا اور قتال کے لیے سامنے آئے گا اس کو مارے، اور جو قتال نہیں کرے گا دنیا کی دوسری طاقتوں میں تو اس کو ہی مار دیتے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے وہ غیر المقاتل یقتل، اور جو مقاتل نہیں ہے اسے چھوڑ دے، اسے کیا کرنا چاہیے گا؟ چھوڑ دے۔ کیوں؟ جو مستقل ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ امن قائم ہو اور قتال نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، جو یہ چاہتا ہے تو اسلام کے اندر اسے نہ مارا۔ اسی لیے اسلام کے عورتوں کو نہیں مارا گیا، ان کی عورتوں کو نہیں مارا گیا، ان کے بچوں کو نہیں مارا گیا، ان کے بڑوں کو نہیں مارا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایسے ہیں جو قتال نہیں کرتے یا جو قتال کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اسلام ان کو مارنے سے روکتا ہے، جبکہ دنیا کے دیگر مذاہب میں کہ جب دشمن داخل ہو جاتا ہے اپنے دشمن کے علاقے میں تو وہ کچھ نہیں دیتا، وہ ان کے گھروں کو مسمار کر دیتا ہے، وہ ان کی کھیتیوں کو برباد کر دیتا ہے، وہ ان کے درختوں کو کاٹ دیتا ہے، وہ ان کی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیتا ہے، سب کو مار دیتا ہے۔ آپ ابھی کرنٹ سچویشن میں دیکھو، یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ رشیا مار رہا ہے کس کو؟ یوکرین کو مار رہا ہے۔ تو کیا وہاں پر یہ یہاں لکھا جا رہا ہے کہ عوام بیچارے نہ مرے؟ نہیں، یہ تو ادھر سے بیٹھ کر کون یا میزائل وہ
امریکہ سے دنیا نفرت کرتی ہے، آگے چاپلوسی واپسی کرتا نہیں ہوں. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جو بولتے ہیں وہ دنیا ہمارے ساتھ ہوتی ہے، آپ تمہارے ساتھ سے کر دیں گے. ورنہ کا تم یہاں سے نکل جاؤ اور بولو کہ تم کون ہو اور 10 لوگوں کو پوچھیں گے تو 10 نہیں 10.5 لوگ ایسا بولیں گے کہ تم کیا ہو. امریکہ کیا ہے؟ ظالم ہے، بدماش ہے، نفرت کا مظاہرہ ہے. ایک بڑے چالو لوگ ہوتے ہیں نا، چالک کی وجہ چالو وہ پوچھتا ہے کہ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ رب نے کہا تمہاری پالیسیاں، تمہاری ظالمانہ اور جابرانہ پالیسیاں، تمہاری حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہے تو ان پالیسیوں کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، اس لیے نفرت کر رہے ہیں. تاکہ یہ نفرت محبت میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ نفرت محبت میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے مسکرا کر اس کا جواب دیا، اس کی ایک ہی سنی. کہا تمہارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس روحانیت اور اسلام اور اخلاق. تم ہماری اخلاق اور ہماری روحانیت کو اور ہمارے دین کے جو کچھ کہا اسے لے لو، ہمارے پاس ہے تو تمہاری نفرت محبت میں تبدیل ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو سمجھاؤں اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ کہا کہ تمہارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی تو ہے، مگر اس سائنس اور ٹیکنالوجی کو کہاں پر کس طرح سے استعمال کرنا یہ نہیں معلوم. کہاں پر اس کو کس طرح سے استعمال کرنا یہ تمہیں معلوم. یہ ہم تمہیں سکھائیں گے، یہ ہم تمہیں کیا کریں گے؟ سکھائیں گے کہ بم فوج پر ڈالنا، سویلین ایریا کے اوپر بم نہیں ڈالا جائے گا. اسلام منع کرتا ہے اسے. جب ہو تو اس وقت میں محاربین اور مقاتلین کو مارا جائے، ان کے علاوہ کو نہ مارا جائے. ان کے کھیتوں پر، ان کے گھروں پر اور ان کی کسی چیز کے اوپر اٹیک کر دیا جائے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا. اسلام کے علاوہ کوئی اور کر سکتا. انہوں نے کیمرے بنائے، ویڈیو بنائے، یوٹیوب بنایا، سب کچھ بنایا، مگر ان کے پاس اس کا ضابطۂ اخلاق نہیں. جس کو جو لگنا ہوگا اور جس کو جو دیکھنا ہوگا. اگر اسلام کی خلافت قائم ہوگی تو یہ اسلامی طریقے سے کہ کوئی بھی ایسی چیز کی اجازت نہ ہوتی جو انسانی معاشرے کے اخلاق کو برباد کرے. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ نہ ہوتا، یہ اسپورٹ اور کرکٹ میں نیز بڑھانا عورتیں نہ ہوتی، یہ ایڈورٹائز کے اندر میں عورتوں کی نمائش بدل نہ ہوتی. یہ ساری جتنی بھی خرابیاں اور خرافات ہیں جس نے معاشرے کے چین اور سکون کو ختم کر دیا ہے، اگر اسلام کے پاس یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آ جائے تو اسلام اس سائنس اور ٹیکنالوجی کو مسلمان کیا بنا جائے اسے مسلمان. ایک مرتبہ ترکی میں کانفرنس تھی اور اس میں مجھے بھی انہوں نے دعوت دی کہ اس میں آپ کی کوئی محاضرہ ایک مقالہ پیش کریں. تقریباً 2018 یا 19 اور وہ کی سائنس اور کائنات کے بارے میں. سوچنے لگا کہ ہم نے کیا جا کر وہاں محاضرہ کیا تو عربی میں دے سکتے ہیں، انگریزی میں دے سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے عربی میں تو ایسا نہیں. میں سوچتا رہا پھر بہت سوچا تو اللہ کی طرف سے دن میں یہ آیا کہ ایک محاضرہ پیش کیا جائے اور اس کا عنوان دیا جائے حقیقت الکون انہ مسلم. کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان. کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان. زمین بھی مسلمان، آسمان بھی مسلمان، سورج بھی مسلمان، چاند بھی مسلمان، درخت بھی مسلمان، سب مسلمان. تو مجھے اس پر شرح صدر میں نے کہا یہی بات. پھر میں نے اس موضوع کے اوپر لکھنا کیا شروع کیا تو الحمدللہ اس پر مقالہ تیار کیا عربی میں. وہ مقالہ تقریباً 40 یا 45 صفحے کا ہوا اور پھر اس کے بعد اس کی تلخیص کی.
وہ 5-7 صفحے میں اس کی تلخیص وہاں پر پیش کی، اس کا پریزنٹیشن کرا تھا. تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات کیسے مسلمان قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے مسلمان ہونے کا جو ہم نے اپنے عنوان میں دعویٰ کیا ہے، تو یہ کیسے اس میں ثابت کیا کہ اس وقت دنیا کے اندر میں کس طریقے سے اسکول میں اور تعلیم اور کالجوں کے اندر میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کو بہت بڑی لیکن یہ کہ آپ ایسا ہی بولتے ہیں جیسے میں نے بولا تو مزہ آ گیا لیکن دوسرا یہ کہ آپ کی دلالی کی ساتھ کیا کرنے سے ثابت ہے کہ نہیں یہ بہت نہیں بن سکتی لا عقلا ولا نقلا، نہ تو عقل یہ ممکن ہے کہ وہ بہت بنے اور نہ نقل یہ ممکن ہے کہ بہت بنے. تو وہ ساری چیزیں جمع کی اور پھر اس کے بعد میں اس میں پورا کوشش کر کے یہ جمع کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا، دوسرے نمبر پر کیا بنایا، تیسرے نمبر پر کیا بنایا، چوتھے نمبر پر کیا بنایا، پانچویں نمبر پر کیا بنایا. تو ایسے احادیث اور کتب کو بنانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ایسی احادیث میں مذکور تفصیلات کے مطابق 19 یا 20 چیزیں پہلے اللہ نے بنائی اور اس کے بعد حضرت انسان بنایا، حضرت انسان بنایا. تو یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اپنے مطالعے کا وسیع ہونا ضروری. اسلام مکمل طور پر ذہن و دماغ کے اندر میں ایسا منعقش ہونا چاہیے کہ کسی بھی موضوع کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. اس کو میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد بہت سوچا اس کا اردو میں ترجمہ کروں لیکن نہیں کر سکا. تو یہ مغرب کے بعد کا جو ہمارا پروگرام اس کو بھی شامل کریں گے کہ آپ کے سامنے اسے بھی کیا کر دیں گے، ہم بیان کر دیں گے. حقیقت لوگوں کی مسلم کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا ذرا کیا ہے مسلمان. سب احادیث مبارکہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی، قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اس چیز کو پہلے اور کس کو بعد کرنا ہے کہا تھا. تو میں یہاں پر یہ باتوں کو ایسا پڑھوں کر اس بات کو اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو مار دیا تو چین سے بیٹھتا ہے کوئی نہ تیرا باپ دادا چین سے بیٹھا تھا اور کچھ چین سے بیٹھتا ہے. بھائی تم اپنے اخلاق اپنے کردار میں ایسا تم نے معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کی، مارتا کوئی تمہیں، تم کو مارا کب گیا جب تمہیں معاہدے کو توڑا، تمہیں مارنے کی تیاری کرنی، تم نے فرق کرنے کی کوشش کی اور بری بنا ہو گئے. اور تم اپنے کرتوت کے تم داڑھی کبھی ماں کا سبب نہیں تھی، تم تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوا. لہٰذا اس بنا پر وہ قاتل تھے، اس لیے انہیں کیا کرتے ہیں قتل. اس کے بعد میں اگر نہیں سمجھ میں آیا بولنے کا لکم دینکم ولی. یہ حقیقت ہے جو عقل اور نقل اور سب چیز اس کا مطالعہ کرتی ہے. اس کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے تو یہ علی کا علم پڑا، ہمارا کام سب سمجھانا ہے. نہیں سمجھ میں آئے تو تجھے سمجھانے کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا نہیں. یہ ہم نے کیا کیا جو بھی معقول انداز میں وہ ہم نے سمجھا دیا. اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایسا کریں دماغ کو تو ہمارے لوگوں نے ایسا کیا تھا، ایسا نہیں کرنا، کیوں ایسا کریں گے؟ ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا. ہمیں کوئی معذرت کرنے کی ضرورت ہے